بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور بتایا جائے گا جو عمل کیے۔ احصاہ اللہ، ان عملوں کو، ان کاموں کو اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے۔ وَنَسُوهُ، وہ ان کو بھول چکی ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، واقف ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کلام پاک پوری کائنات سے افضل اعلیٰ ترین کتاب ہمیں عطا کی، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العزت نے لی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جو ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپس میں، جو قول و قرار کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شمار کیے جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ویسے تو پہلے ہی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شمار کر رہے ہیں۔ وَنَسُوهُ، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ بھول چکے ہیں۔ سمجھانے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم ایک دوسرے سے جب وعدہ کرتے ہیں، قول و قرار کرتے ہیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی میں نے یہ بات کر دی ہے، کچھ دنوں بعد کہہ دیا مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، میں نے یہ بات کی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت یہ ہمارا سارا حساب رکھ رہے ہیں، ایک ایک جملے کا حساب رکھ رہے ہیں، ایک ایک جملے کا رب العزت۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو خود ہی تم سمجھ لو، اس کو خود ہی پہچان لو۔ یوم یبعثهم اللہ، جس دن اللہ تم کو اٹھائے گا، اور آپ کو بتایا بھی یہ جائے گا جو آپ نے عمل کیے، جو ارادے کیے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے، گن کر رکھا ہے۔ وَنَسُوهُ، اور آپ لوگ تو اس کو بول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء، اس لیے اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ جو بھی سمجھنا یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں آپس میں، رشتہ داری میں، آپس کے معاملات میں، اپنے بزنس کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے لحاظ میں، اپنے حکومتی سطح کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے رہن سہن والوں کے ساتھ، اپنے اسکول اور کالج اور اپنے دفتر میں جو بھی کمٹمنٹ کسی سے کرتے ہیں، جو بات اچھی کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ گنے جا رہے ہیں، اس کو شمار کیا ہیں، دوسری بات کو بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے، ہماری دنیا کی ان عدالتوں کا قانون یہ ہے جو آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ، بے شک ہمیں نہیں پتہ، یا گواہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ معاملہ دنیا میں سلجھانے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، وہ گواہ اتنے ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ پھر قاضی بھی، ہمارے قانون جو دنیا کے ہم انسانوں کے جو بنائے ہوئے ہیں، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ قوانین گواہ لے کر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یہ گواہ ہوں گے تو پھر یہ آدمی کا معاملہ چلے گا۔ لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کو داخل کر دیا ہے، یہ اگر بندہ ایک بات کہتا ہے اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائیں یا نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی گواہ ہے۔ جب اس کو اور مزید بیچ میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اس کا لازماً حساب لیں گے۔
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काजी ने क्या फ़ैसला किया है, आम लोग क्या सोच रहे हैं लोग हमें क्या बताएंगे, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हम सोचे। ये नहीं है, अल्लाह ताला की नज़र में ये सारी चीज़ें हैं और उसने शुमार कर रखी हैं। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है उसको जानते हैं। मा यकून, जो होगा, जो होने वाला है, अल्लाह ताला के इल्म में ऐसा है। मा यकून, जो भी उसमें होगा। अगर तुम लोग, अल्लाह ताला ये क्या बात कर रहे हैं, मिन नजवा सलासतिन इल्लाहु, अगर तुम 3 लोग बात कर रहे हो तो हुवा राबिउहुम, अल्लाह ताला चौथे सो वो भी उसमें होते हैं। लेकिन बज़ाहिर तुम 3 लोग बात कर रहे हो आपस में, लेकिन चौथे अल्लाह ताला हैं। वला खमसतिन इल्लाहु सादिसहुम सादिसुहुम। अगर तुम 5 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, जैसी भी कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, बुरी कर रहे हो, उसमें छठे अल्लाह ताला हैं। आगे फसासर में वला अदना मिन ज़ालिका, मैंने जो मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की वो 3 की बताई है। अगर इससे तुम 2 लोग हो जो कम हो, फिर भी अल्लाह ताला उसमें बीच में है, और अगर इसमें ज़्यादा लोग हों तो फिर भी अल्लाह ताला है। वला अक्सर इल्लाहु माअकुम ऐना मा कानू, जहाँ भी तुम हो अल्लाह ताला तुम्हारी बात। अगर मोमन बंदा है, अगर मुसलमान है, मुनाफिक नहीं है, फासिक नहीं है, उसका दिल ईमान से लबरेज है, तो उसकी हर बात अल्लाह के यहाँ कमिटमेंट है। वो जो भी किसी से बात करता है उसको ये देखना है कि मेरा अल्लाह ने मुझे, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। फिर अल्लाह ताला इसी आयत में आकर जगह फरमाते हैं, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामा, मैंने ये टाइम तुमको दिया है, डील दी हुई है यहाँ तक, तो मैं तुमको ये लाजमन बताऊँगा क्या मतलब। इन अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं। आगे फिर और सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, जो काफिर लोग हैं ना, वो जब तंग करते हैं वो ये कहते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना नहू अनिन नजवा सुम्मा युऊदून लिमा नहू, जिन लोगों को सरगोशी से मना, बुरी बातों से मना किया गया है, सरगोशी से मना किया है, सुम्मा युऊदून लिमा नहू अनहू, हैं, जिस चीज़ से मना किया फिर उसकी तरफ वापस पलट आते हैं। यतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल, और जो सरगोशी करते हैं दीन के ख़िलाफ़ करते हैं, दीन से हटी बदअहदी के साथ करते हैं, सामने लोग मुनाफ़िकाना रवैया अख्तियार करते हैं, झूठ बोलते हैं, बददयानती करते हैं, बदअहदी करते हैं, अहद को तोड़ते हैं, अपना शेवा और खुशी महसूस करते हैं और कहते हैं, बुरी सरगोशी कहते हैं इसम की और ज़्यादती की, व मासियत रसूल, और रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में नाफरमानी करते हैं। और ये साथ ये भी कहते हैं, फ़इज़ा जाऊ का हयू का, तो जब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो सलाम कहते हैं, बिमा लम युहय्य का बिहिल्ला, जिस तरह के हमारा तो सलाम है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो उल्टे सीधे, ये काफर होता है, जो मुनाफिक होता है और फासिक होता है, ये लोग जू मैंने बात करके बद दुआएं देते थे, बात करते थे, अल्लाह के रसूल को तंग करते थे मक्के में बैठे हुए, फिर अपने ही दिल में ये कह रहे होते हैं, व यक़ूलून फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिल में ये कहते हैं हम इतनी बदतमीज़ी भी करते हैं, इतने झूठ भी बोलते हैं, इतना अपने अदारे का माल हड़प करते हैं, झूठ बोल कर हम ले लेते हैं, ये आज हमारे लिए है, ये उस वक्त उन लोगों के लिए थे, आज हमारे ऊपर है। अगर हम में ये बुराइयां मौजूद हैं तो फिर लाजमन हमें इस पर गौर करना चाहिए। उसी तरह का बंदा होता है ये किताबुल्लाह, आज उस वक़्त के लिए, उस वक़्त से लेकर क़यामत तक के रहने वालों के लिए है। जिसको समझ आ गई, जिसके ऊपर बात उतर गई, उसके तो अल्लाह, उसको तो हदायत हो गई,
اور وہ میں جو بات یہ ہو رہی تھی، یقولون فی انفسہم، اپنے دل میں یہ بات کہہ رہے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دیتا؟ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کیوں نہیں، ایسی ہمیں تو اس نے بول جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آگے فرما رہے ہیں، حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کا جو آخری یہ ٹھکانہ ہے نا جہنم ہی ہے، یصلونہا، ہم اس کو سینکیں گے، اس میں ڈال دیں گے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم آپس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے میں کہڑا قرآن پاک جاتے پڑھے آئے سی جدو میں گل کیتی سی، وہ پائی میاں قرآن پاک پکڑے یا نہ پکڑے، ویسے زبانی بات کرے، کسی کمٹمنٹ آدمی انسان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شامل ہے، اس کسی بات کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا حساب لینا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے یہ بھی فرماتے ہیں، قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک، ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول، انہ لیحزنک، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ آپ کے الٹے نام سیدھے لے کر کہتے ہیں الذین یقولون فانہم لا یکذبونک، وہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جو بندہ یہ بات کہے اللہ تعالیٰ بول جانا ہے، اس کو پتہ نہیں چلنا، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے ہیں، ہر چیز کا حساب لینا ہے، صرف یہ تھوڑی سی ٹائم ہے جس کے لیے ہم امتحان میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیں انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائم تو دینا ہے، جتنی کھل کے بدمعاشی کرنی ہے کر لو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا، اگر فلما نسوا ما ذکروا، جو میں ان کو قرآن دیا ہے، جو میں نے ان کو ہدایت، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے پھر انہیں ظالموں پر دروازے کھول دیتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا، پھر یہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے دروازے کھول دیتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، پھر اس سے اکڑنا شروع کر دیں، یہ ہماری ذہانت کا یہ سودا ہے، پھر ہم یکدم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ رب العزت کہہ رہے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، جو آتا ہے جو جاتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرماتا ہے اللہ رب العزت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوتے ہیں آپ لوگ۔ ہمیں سمجھ نہ جائے، جہاں کہیں بھی ہم بات کر رہے ہیں، کسی مجلس میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی عدالت میں گواہی دے رہے ہیں، اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں، اپنے اہل خانہ سے بات کر رہے ہیں، پڑوسی سے بات کر رہے ہیں، ہر وقت ہماری بات اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور اس کو شمار بھی کر رہے ہیں، اور اس کا حساب بھی لینا ہے، باتوں کا حساب، کمٹمنٹ کا حساب۔ اور یہ ہمیں وہ بھول گیا خوش ہو گیا، بھئی وہ خیر ہے یار وہ بھول گیا، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھولے گی نہیں، وہ ساری اٹھا کر اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اَسَّاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اس کو بھول گئے ہیں، جو ہم نے شمار کیا ہوا ہے یہ خود بھول گئے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھو پھر مسلمان بعض اوقات یہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب کیوں نہیں دیتا، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اوہو الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں نہیں جانتے۔ وما لهم الا یعذبهم اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا؟ وهم یصدون عن المسجد الحرام، وہ مسجد حرام، جو کافر جو تھے مشرکین مکہ مسجد حرام سے وہ روکتے تھے، تو وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی رکھی ہوئی تھی۔ اب ہم بعض معاملات میں خوش ہوتے ہیں، مسلمان کو، مومن کو دھوکہ دیتے ہوئے، کیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آدمی دھوکے میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، جو بھی جھوٹ بولے گا، بددیانتی کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا انسان، جو کسی کا مال ہڑپ کرے گا، جو کسی سے عہد توڑے گا، تو اللہ تعالیٰ
اس کا حساب بھی لیں گے، اور وہ یہ سمجھ ہوتا ہے میں طاقتور ہوں، میری چال چل گئی، حالانکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ آخری بات یہ، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا جاؤ بھائی فرعون سے جا کر نپٹو، اس سے اس کی بات کرو، تو انہوں نے وہ ڈرنے لگے، کہنے لگے جی ہاں جی اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ تو بہت ہمیں تنگ کرے گا، یہ ہمیں خوف ہے۔ قال لا تخافا، نہ ڈرو، جاؤ موسیٰ اور ہارون کا جاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب بھی ہم کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں ایک ٹائم پہ نہیں، صرف مسجد میں نہیں، ہمارے معاملہ گھر میں کسی بھی مقام پر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور وہ جان بھی رہے ہیں۔ جو چیزیں یہ ہم زبانی کمٹمنٹ کرتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اس دنیا کی اصولوں کے لیے ہوتا ہے، بھئی یہ لکھا ہوا ہے عدالت میں یہ دو، لیکن اللہ رب العزت نے جو جس جگہ پہ انسان نے اللہ کو گواہ ٹھہرا دیا، ایک آدمی کہتا ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھی اس میں گواہی بناتا ہوں، تو اللہ رب العزت یہ بات کریں کل ای شیء اکبر شہادت، اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ جو بندہ یہ بات کہتا ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا، نبی کے رسول کو وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نبی کے رسول کو عطا کیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تم کو وارن کروں، بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس میں ہدایت ہیں اس کے اوپر پہنچ کرنی ہے، اور جس جس کو یہ ہدایت پہنچے آگے پہنچائے، اپنے پاس نہ رکھے۔ ہمارے معاملات یہ تھے، ہمیں تھوڑی سی کسی معاملات میں، اپنے ہنر میں، اپنے بزنس میں ٹرک آگے دوسرے کو نہیں بتانا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس کو بھی اس کی صحیح بات کا پتہ ہو اس کا کام ہے پوچھائے، اپنے علم کے مطابق صحیح بات بتانے ہم ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے شمار بھی کیا ہوا ہے، اور جو ہم بول چکے ہیں اور جو ہمارا خیال ہے اللہ بول جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بولی وہ بھی نہیں ہوتی بات، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بھئی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، کبھی بول بھی انسان جاتا ہے، اللہ انسان میں نسیان ہے، لیکن یہ آدمی کے ذہن میں رہنی چاہیے بات ہے۔ میں جدھر بھی ہوں اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اور شمار بھی کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ ہوں، اور جس بندے نے مجھے بیچ میں ڈال دیا، ویسے تو اگر تم 2-3 بات کر رہے ہو، 4-5-6 لوگ بات کو، ایک میں اس میں ہوتا ہوں۔ آخری بات، جس نے مجھے میرا نام لے کر مجھے گواہ ٹھہرایا، اس سے بڑی شہادت کو نہیں ہے، میں پھر حساب اس سے میں خود ہی لوں گا۔ اور ہمیں ہر وقت خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ یہ ذہن میں پیوست جب بات ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ میرا حساب لے رہے ہیں، تو پھر انسان سے اور مومن سے غلطی سرزد اتنی جلدی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنی حفاظت میں اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے دل کو صاف کر کے خلوص دل سے یہ بات کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت قرآن ایک حدیث جبریل ہے جس میں فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ، تم جس وقت عبادت کرو یہ ایسا محسوس کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل میں یہ گمان نہیں پیدا ہوتا نا تو پھر یہ جان لے کہ اللہ تو لازماً دیکھ رہے ہیں۔ تم جب عبادت کرو تم یہ خیال کرو تم انت عبد کرنا کا طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب میں عبادت کروں میرے دل میں خیال یہ ہونا چاہیے میں اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، مجھے اس طریقے سے عبادت کرے، پھر ہمیں یہ جب یقین کے ساتھ ہوگا تو انسان غلطی نہیں کرے گا، اس سے غلطی نہیں، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا